جی، دیگر مذہبی جماعتوں کی طرح ملک میں جو ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اشاعت دین اور اس کے ساتھ ساتھ فلاح انسانیت کے حوالے سے بھی ہر ممکنہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ دائرہ کار صرف پاکستان میں نہیں بلکہ یہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ دنیا کے مختلف ممالک میں خدمت انسانیت اور فلاح انسانیت کے حوالے سے خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی ناظم سینیٹر حافظ عبد الکریم نے اسی حوالہ سے سرگودا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ناظم اعلیٰ عبدالرشید حجازی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے یہاں مختلف تقاریب میں شرکت کی، اہم تنظیمی اجلاس سے خطاب کیا۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ جماعت کو فعال و منظم اور بالخصوص جو ہے وہ متحد و یکجا کرنے کے حوالے سے جو ہے نا خصوصی ہدایات جاری کی گئی، تاکہ جو ہے تنظیم کے مقاصد اور منشور کے مطابق جو ہے وہ اس خدمت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، فلاح دین کے حوالے سے بھی کام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر جو ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اور مولانا عبدالرشید حجازی کے ساتھ دورہ سرگودا کے موقع پر مرکزی امیر سینیٹر حافظ عبد الکریم نے کہا کہ نہ صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث بلدیاتی الیکشن میں صالح اور دیندار امیدوار سامنے لائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کے دوران بھی جو ہے صوبائی اسمبلی کے نشستوں سے امیدوار کھڑے کیے جائیں گے، تاکہ خدمت انسانیت اور اشاعت دین کے اس سفر کو مربوط بنا کر بھرپور انداز میں جاری رکھا جا سکے۔ اس موقع پر جو ہے ایک اہم تنظیمی اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر سینیٹر حافظ عبد الکریم، اس کے ساتھ ساتھ ناظم اعلیٰ مولانا عبدالرشید حجازی، خاص طور پہ اس موقع پر ایڈیشنل ناظم اعلیٰ پاکستان سید محمد سطین شاہ نقوی، سینئر نائب امیر شمالی پنجاب و سٹی امیر عرفان اللہ ثنائی، سینئر نائب ناظم شمالی پنجاب حافظ میاں عبد الغفار آزاد، میڈیا کوآرڈینیٹر شمالی پنجاب امیر افضل اوان، سٹی ناظم میاں طاہر محمود، مرکزی رہنما عمر فاروق شاکر، اہل حدیث یوتھ فورس کے عبد الجبار سلفی، مرزا محمد رفیق، قاری احسان معاویہ اور دیگر رہنما موجود تھے۔ اس موقع پر مرکزی امیر سینیٹر حافظ عبد الکریم نے ان عہدیداران کو بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ساتھ عام انتخابات کے حوالے سے بھی ذمہ داری سونپی، اور خاص طور پر کہا کہ جو ہے وہ تنظیم کے کو اس طرح تقسیم ہونے کے بجائے متحد اگر ہو کر کام کیا جائے تو ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہو کر ان عوامی خدمت کے کاموں کو بہتر انداز میں اور مربوط طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔